اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ بعد الحمد والصلاۃ، سب سے پہلے حسب معمول رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ۔ ماہ رمضان مبارک کی تیسری تاکرات میں آج ہم موجود ہیں اور خوش نصیب ہیں وہ انسان جو رمضان مبارک کے قدردان ہیں اور پھر رمضان مبارک میں ان تاکراتوں کے قدردان ہیں۔ اللہ رب العزت کا یہ نہایت فضل ہے، یہ احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائی کہ ہم اللہ کے گھر میں اس وقت موجود ہیں، ورنہ موجودہ زمانے کے اندر کئی لوگ ان تاکراتوں سے بھی عملی طور پر ناآشنا ہیں اور مساجد سے زیادہ بازاروں کو رونق بخشی گئی ہے، اور پرانے زمانے میں اور آج کے زمانے میں سب سے بڑا فرق جو آ چکا ہے وہ یہ کہ پرانے زمانے میں لوگ بڑے قدردان ہوتے تھے، لیکن موجودہ زمانے کے اندر یہ قدر آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہر چیز ایک رسم بنتی جا رہی ہے اور رسم کے ساتھ اس چیز کو مکمل کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے خالق ارض و سماح کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ تاکرات کی برکات ہم تمام کو نصیب فرمائے۔ آج ہمارا موضوع ہے تنہائی کا گھر، یعنی ایک ایسا گھر جو تنہائی کا ہے، ایک ایسا گھر جس کے آپ مالک ہیں، ایک ایسا گھر جس میں فقط آپ ہی نے رہنا ہے، ایک ایسا گھر جس میں کسی اور کا عمل دخل نہیں، ایک ایسا گھر کہ جس میں جانے کا تو راستہ ہے لیکن واپس آنے کا راستہ نہیں ہے، اور ایک ایسا گھر کہ جس میں انسان چاہے تو پھر بھی اس نے جانا ہے اور انسان نہ بھی چاہے پھر بھی اس نے اس گھر میں جانا ہے۔ یقیناً آپ اس گھر کے حوالے سے جان چکے ہوں گے کہ ہمارا آج عنوان وہ قبر ہے، یعنی تنہائی کا گھر۔ میرے دوستوں، دنیا میں جتنے لوگ بھی آئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور آج تک جتنے لوگ بھی آئے،
سب آنے کے بعد واپس گئے ہیں. کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ کہے کہ جناب میں تو جب اس دنیا میں آیا تو میں اس دنیا میں ہی رہا ہوں اور میں اس دنیا سے نہیں گیا. انسان کی چاہت ہو یا نہ ہو آپشنل نہیں ہے، اختیاری نہیں ہے، بلکہ ہر حال میں ہر بندے نے اس گھر کو اختیار بھی کرنا ہے، اس گھر کے اندر جانا بھی ہے. حضرت سیدنا ابراہیم ابن ادہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں. آپ پہلے بادشاہ تھے اور آپ کی ایک بہت بڑی سلطنت تھی، لوگ آپ کے ماتحت ہوا کرتے تھے اور عیش و عشرت کی زندگی آپ گزارا کرتے تھے. ہوا یہ کہ ایک دفعہ آپ اپنے محل میں جلوہ افروز تھے کہ اچانک ایک بزرگ جو نہایت ہی نحیف تھے اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، جس کو ہم یہ کہیں کہ ایک فقیر، اچانک ایک فقیر جو ہے وہ محل میں داخل ہو گیا. جب وہ اندر آئے تو دربان نے پوچھا کہ بابا جی خیریت تو ہے، کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے، میں گزر رہا تھا تو رات ہونے والی ہے، تو میں نے کہا مسافر خانے میں رات گزار لوں، تو مجھے یہ مسافر خانہ نظر آیا جس کی وجہ سے جو ہے میں یہاں پر آ گیا. بادشاہ بڑا حیران ہوا اور بادشاہ نے کہا اے بابا جی، اتنا خوبصورت محل ہے، یہ زیب و زینت آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ کیا آپ اس کو مسافر خانہ کہتے ہیں؟ ان بزرگ نے واپس نظر دوڑائی اور کہا جناب مجھے تو مسافر خانہ لگتا ہے. بادشاہ وقت حضرت ابراہیم ابن ادہم انہوں نے کہا بابا جی لگتا ہے آپ کبھی جو ہے کسی مسافر خانے میں گئے نہیں ہیں کہ آپ کو ایک محل اور ایک مسافر خانے میں فرق محسوس نہیں ہو رہا. آپ غور کریں، یہ ہیرو جواہرات سے مزین، یہ زیب و زینت سے آراستہ یہ محل، یہ مسافر خانہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے واپس دیکھا، نظر دوہرائی، آپ نے کہا جناب مجھے تو مسافر خانہ ہی نظر آتا ہے. ان سے پوچھا گیا اچھا بابا جی آپ بتائیں تو صحیح، آپ اس کو مسافر خانہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے کہا ایک بات بتائیں، جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں، جس محل میں آپ موجود ہیں، آپ سے پہلے یہاں کون تھا؟ تو کہا کہ میرے والد تھے. کہا ان کا کیا ہوا، وہ کہاں گئے؟ بولا وہ انتقال کر گئے. بولا اس کے بعد کون آیا؟ کہا میں آیا ہوں اور اب میں اس محل میں ہوتا ہوں. کہا آپ کے انتقال کے بعد کون آئے گا؟ کہا ظاہر بات ہے میرا بیٹا آئے گا اور وہ اس محل میں بادشاہ ہوگا. تو اس وقت اس بزرگ نے یہ بات کہی کہ اے بادشاہ وقت، آپ یہ بتائیں کہ آپ سے پہلے آپ کے والد تھے، وہ چلے گئے، آپ آ گئے، آپ چلے جائیں گے، آپ کی اولاد آئے گی، آپ کی اولاد چلی جائے گی، ان کی اولاد آئے گی. مسافر خانے میں بھی تو یہی ہوتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے، کچھ لمحات کے لیے انسان آتا ہے اور آرام کرتا ہے، اور آرام کرنے کے بعد اگلے دن وہاں سے چلا جاتا ہے. صرف فرق اتنا ہے کہ وہ کچھ لمحوں کے لیے ہوتا ہے اور آپ کچھ سالوں کے لیے آئے ہوئے ہیں، لیکن معاملہ تو اسی طرح ہے کہ پہلے آپ کے والد آئے، وہ چلے گئے، پھر آپ آئے ہیں، آپ بھی چلے جائیں گے، پھر آپ کی اولاد آئیں گی اور اولاد بھی چلی جائے گی. تو یہ مسافر خانہ نہیں تو اور کیا ہے؟ تو اس لیے میرے دوستوں، یہ دنیا جو ہے مسافر خانہ ہے. ہم جس گھر میں رہتے ہیں، چاہے وہ گھر کراچی کے کسی
سستے علاقے میں ہوں، چاہے وہ گھر کراچی کی کسی مہنگی سوسائٹی کے اندر موجود ہو، لیکن یاد رکھیں ہے وہ مسافر خانہ۔ چاہے اس گھر کے اندر ایک عام سا پنکھا لگائیں یا اس گھر کے اندر کوئی برانڈڈ پنکھا آپ لگائیں، اس گھر کو عام کلر کریں یا مہنگے ترین کلر سے اس کو مزین کریں، روشنی کے لیے ایک معمولی سا بلب لگائیں یا روشنی کے لیے کوئی خوبصورت سی لائٹیں لگائیں، کچھ بھی کر لیں، اینڈ وہی ہے جو ایک عام سی بستی میں رہنے والا شخص جس طرح اس نے اپنا گھر چھوڑنا ہے، اسی طرح ایک بہت بڑی سوسائٹی میں رہنے والے شخص نے بھی اس گھر کو چھوڑنا ہے۔ دونوں نے اپنے گھر کو چھوڑنا ہے۔ فرق صرف یہ ہے ایک نے اپنے گھر کو بڑا مزین کیا ہوا ہے، ایک نے بڑا سادہ رکھا ہوا ہے۔ کام تو رہنے کے لیے آتا ہے نا، وہ بھی وہاں بس رہا ہے، یہ بھی یہاں بس رہا ہے، بس یہ ہے وہ وہاں پر رہتا ہے اور دل میں یہ محسوس کرتا ہے کہ میں تو ایک چھوٹے سے علاقے میں رہتا ہوں، اور اگلا شخص جو کسی بڑی سوسائٹی میں رہتا ہے وہ اس پر فخر کرتا ہے کہ میں فلاں سوسائٹی میں رہتا ہوں۔ لیکن کچھ بھی ہو، جو بھی سلسلہ ہو، اختتام جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ 2 گز زمین کا ٹکڑا، چھوٹا سا تیرا گھر ہے، منزل تیری قبر ہے۔ اختتام یہی ہے۔ چاہے وہ قبر آپ کو لیاری کے کسی قبرستان میں یا وہ قبر آپ کو ڈیفینس کے کسی قبرستان میں ملے، ملنی وہی 2 گز ہے، ملنی وہی 2 گز ہے۔ آپ کہیں نہیں جناب ہمیں تو 2 گز نہیں ملے گی، ہمارے پاس تو اتنی دولت ہے کہ ہم تو کہیں گے جناب ہمارے لیے بہت بڑی قبر بنا دی جائے، پورا پلاٹ بک کر دیا جائے اور اس کے اندر بس جو ہے ایک ہی بندہ تدفین، ایک ہی بندے کی تدفین ہو، تاکہ اس میں وہ آرام بھی کر سکے اور سارے سلسلے کر سکے۔ میں کچھ دیر بعد آپ کو میں عرض کروں گا کہ قبر کا چھوٹا کرنا یا قبر کا بڑا کرنا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے ایک دفعہ قبرستان جانا ہوا تو وہاں ایک جملہ لکھا ہوا تھا کہ جناب اپنی قبر اندر سے خوبصورت کر لو، باہر سے تو تمہارے رشتہ دار جو ہے وہ خوبصورت کر ہی لیں گے، باہر کی فکر مت کرو۔ باہر آپ نے ماربل لگوانا ہے، ٹائلیں لگوانی ہے یا اور کوئی سجاوٹ کرنی ہے، اس کی ٹینشن نہ لیں، باہر خوبصورتی مل جائے گی آپ کو۔ ٹینشن اس چیز کی لیں کہ جناب اندر کیا ہوگا، اندر کیا ہوگا۔ باہر کا معاملہ تو اس طرح کا ہے، وہ تو آپ کی یاد میں جو ہے بہت کچھ ہو جائے گا، آپ کی یاد میں بڑا اہتمام ہو جائے گا، لیکن جو ہے کہتے ہیں جناب علی کہ مردہ ہی جانتا ہے کہ اندر قبر میں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس چیز کو تو مردہ ہی پہچانتا ہے، یہ کسی اور بندے کے علم میں نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کا حساب تو بہت قریب آ چکا ہے، لوگوں کا حساب بہت قریب آ گیا ہے، وهم فی غفلۃ معرضون، لیکن لوگوں کی حالت یہ ہے، لوگوں کی کیفیت یہ ہے کہ اب بھی یہ غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اب بھی جو ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی، باوجود اس کے کہ یہ ذی علم بھی ہیں، ذی فہم بھی ہیں، یہ انٹیلیجنٹ بھی ہیں، یہ سمجھدار بھی ہیں، یہ ہر صحیح غلط کو پہچاننے والے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود قرآن کہتا ہے حال تیرا یہ ہے کہ موت کا وقت تیرا قریب آ چکا، موت کا وقت تیرا قریب آ چکا، لیکن تو اب بھی غفلت کے اندر ہے، خواب غفلت میں سو رہا ہے۔ ارے انسان ہوش کے ناخن لے، غور کر، فکر کر، تجھ سے پہلے بڑے بڑے لوگ آ کے گزر گئے ہیں،
بڑے بڑے لوگ آ کے گزر گئے ہیں، غریب بھی گئے ہیں، امیر بھی گئے ہیں، اچھے بھی گئے ہیں، برے بھی گئے ہیں، جو مرنا چاہتے تھے وہ بھی گئے ہیں، جو زندہ رہنا چاہتے تھے وہ بھی گئے ہیں۔ کسی کو موت پسند نہیں ہوتی جناب، مرنا کوئی نہیں چاہتا، کسی کی طلب نہیں ہوتی، کسی کی خواہش نہیں ہوتی کہ میں مر جاؤں، لیکن جو وقت مقررہ ہے، جس وقت میں انسان نے اس دنیا سے جانا ہے، اس وقت میں انسان دنیا سے چلا جائے گا۔ اسی لیے انسان اپنے اعمال کی فکر کرے، انسان اپنے گھر کو سنوارنے کی کوشش کرے۔ میرے دوستو، آپ جس گھر میں رہتے ہیں، لوگ آتے ہیں نا ہمارے پاس، امام صاحب دعا کریں اللہ دوسرا گھر دے، اچھی بات ہے، مانگنی چاہیے دعا، اللہ سے آپ دعا مانگیں، کوئی حرج نہیں ہے، رب سے نعمت مانگیں، آپ اللہ طاقت دے تو آپ ضرور تبدیل بھی کریں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، شریعت آپ کو اس چیز سے بالکل نہیں روکتی۔ لیکن بات یہ ہے دوست کہ تمہیں اس گھر کی تو بڑی فکر ہے کہ آج 1.5 روم میں رہتے ہیں، کم از کم 2 کمرے کا مکان ہونا چاہیے، 2 والا کہتا ہے کم از کم 3 کا ہونا چاہیے، 3 والا کہتا ہے کم از کم 4 کا ہونا چاہیے، 4 والا کہتا ہے کم از کم کسی اور مقام پر ہونا چاہیے۔ اللہ کے بندے، کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک سوچ، حلال کماؤ، حلال کما کر اگر آپ جو ہے جگہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حرج تو اس معاملے میں ہے کہ جس گھر میں تو نے 10 سال 20 سال 30 سال 50 سال چلے 100 سال کر لیتے، جس گھر میں تم نے 100 سال رہنا ہے، اس کی اتنی فکر ہے، پانی اوپر سے نہیں گرنا چاہیے، لیکیج نہیں ہونی چاہیے، کلر جو ہے صحیح انداز میں ہونا چاہیے، فلاں بچے کو یہ کلر پسند ہے تو اس کمرے میں یہ کلر ہونا چاہیے، فلاں لائٹ بڑی اچھی لگتی ہے لہذا یہ لائٹ لگانی چاہیے، فلاں صوفے مارکیٹ میں بالکل نئے آئے ہیں لہذا یہ صوفے لینے چاہیے، فلاں جو ہے وہ دروازے جو ہے بالکل یونیک آئے ہیں لہذا یہ والے دروازے ہونے چاہیے۔ اے بولا انسان، کوئی حرج نہیں ہے، حلال پیسوں سے ہے نا، کوئی حرج نہیں ہے، آپ ڈیکوریٹ کرنا چاہتے ہیں حلال پیسوں سے آپ کریں، لیکن اللہ کا بندہ، جس گھر میں تو نے 100 سال رہنا ہے، میں انف بات کر رہا ہوں، جس گھر میں تو نے 100 سال رہنا ہے، تجھے اتنی فکر ہے، تو دن رات محنت کر رہا ہے کہ میں نے پیسہ کمانا ہے، میں نے مال کمانا ہے تاکہ میں ڈیکوریٹ کر سکوں، تاکہ میں اس علاقے سے جو ہے شفٹ ہو سکوں، تاکہ میں اور کسی اعلیٰ جگہ پر جا سکوں، اتنی فکر کر رہا ہے، اور جس گھر میں تو نے ہزاروں سال رہنا ہے، 100 سال نہیں، جس گھر میں تو نے ہزاروں سال رہنا ہے، اس گھر کے بارے میں تجھے کوئی فکر نہیں، اس گھر میں لائٹ ہے یا نہیں تجھے کوئی فکر نہیں، اس گھر کے اندر جو ہے ٹھنڈک کا کوئی ذریعہ ہے یا نہیں تجھے کوئی فکر نہیں ہے، اس گھر میں رہنے کے لیے آرام دہ معاملہ ہے یا نہیں تجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کیوں فکر نہیں ہے؟ میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس بات پر یقین ہی نہیں ہے کہ ہم نے قبر میں جانا ہے، ہمیں یقین ہی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے جناب ایسی بات تو نہیں ہے، ہم تو قبر کے اوپر نعتیں بھی پڑھتے رہتے ہیں، قبر کی باتیں بھی کرتے رہتے ہیں، ہم تو لوگوں کو دیکھتے بھی رہتے ہیں کہ آج فلاں شخص دنیا سے چلا گیا، آج فلاں چلا گیا، آج فلاں چلا گیا۔ میرے دوستوں، زبان سے کسی چیز کا اقرار کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے، اور عمل سے کسی چیز کو قبول کرنا یہ الگ معاملہ ہوتا ہے۔ ہم زبان کے مسلمان ہیں، ہم زبان کے مسلمان ہیں۔ سیدی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا نا کہ تو زبان کا تو مسلمان ہے لیکن دل کا تو مسلمان نہیں ہے۔ آپ نے ایک بیان کے اندر ارشاد فرمایا تھا کہ زبان تیری جو ہے وہ مسلمانوں والی ہے لیکن تیرا دل جو ہے وہ مسلمانوں والا نہیں ہے۔ تو ہمارا معاملہ بھی یہ ہے کہ قبر کی ہمیں فکر تو ہے،
قبر کو تو ہم دیکھتے رہتے ہیں، جب بھی گزرتے ہیں قبرستان دیکھتے ہیں کہ جناب یہ قبریں ہیں، ٹھیک ہے جی، لیکن اس کے بارے میں فکر نہیں ہے۔ میں اس کو یوں کہہ لیتا ہوں سمجھانے کے لیے، خاص طور پر اپنے نوجوانوں کو، کہ ابھی میٹرک کے پیپر ہونے والے ہیں، نیکسٹ منتھ جو ہے آپ کے میٹرک کے پیپر ہونے والے ہیں۔ تو ایک شخص ہے، جیسے ہی اس نے ڈیٹ شیٹ دیکھی کہ جناب میٹرک کے پیپر آنے ہیں، وہ اسی دن سے فکر میں آ گیا، تیاری شروع کر دی، باقاعدہ جو ہے یاد کرنا شروع کر دیا، ریوائز شروع کر دیا۔ کیوں؟ پیپر آ رہے ہیں، پیپروں کی تیاری ہے۔ اور ایک بندہ کہتا ہے جناب کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، جو آئے گا دیکھا جائے گا، جو آئے گا دیکھا جائے گا، ٹینشن نہیں ہے، کراچی میں پیپر دینے ہیں تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ اب جب پیپر دینے گئے تو معلوم یہ چلا کہ جناب علی جس مقام پر آپ پیپر دے رہے ہیں وہاں تو انصاف سے پیپر لیے جا رہے ہیں۔ تو وہاں کیا ہوگا؟ جس بندے نے تیاری کی تھی، جو بندہ جو ہے ڈیٹ شیٹ آنے کے بعد جو ہے ریوائز شروع کر دیا تھا، وہ اطمینان سے ہوگا، وہ سکون میں ہوگا، اس کو ٹینشن نہیں ہوگی، اس کو فکر نہیں ہوگی۔ کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ میں اس پیپر کی تیاری کر چکا ہوں۔ اور جو شخص صرف اس امید پر تھا کہ جناب ٹینشن نہیں ہے، پیپر تو ہمارے اپنے شہر میں ہو رہے ہیں، آرام سے ہم دے دیں گے، جب اس کے سامنے پیپر آیا اور سامنے سے سختی آئی تو سوائے ندامت کے، سوائے شرمندگی کے، سوائے رونے کے اس کے پاس اور کچھ نہیں ہوتا۔ کچھ تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ سوسائڈ کر دیتے ہیں جب ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی۔ تو اے اللہ کا بندہ پہلے تیاری کر لیتا نا۔ جب رزلٹ آتا ہے اور رزلٹ میں معلوم چلتا ہے کہ جناب ایک پیپر رہ گیا یا ایک پیپر کلیئر ہو گیا، تو وہ شرمندہ ہوتا ہے۔ تو اس وقت اس کو یہی بات کی جاتی ہے کہ بیٹا اگر تو پہلے تیاری کرتا تو آج یہ رزلٹ تیرا نہ ہوتا، اگر پہلے سے تیری تیاری ہوتی تو آج تو شرمندہ نہیں ہو رہا ہوتا۔ اسی طرح میرے دوستوں یہی معاملہ قبر کا بھی ہے۔ قبر کا پیپر آؤٹ ہو چکا ہے، قبر کا پیپر آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ کو قبر کے اندر 3 سوال ہوں گے: من ربک، ما دینک، ماذا تقول فی حق هذا الرجل۔ یہ 3 سوالات کے جوابات دینے ہیں، ان 3 سوالات کے جوابات دینے ہیں بس، لہذا ان کی تیاری کریں۔ آپ کہیں گے امام صاحب ان کے جوابات تو ہمیں آتے ہیں، ان کے جوابات تو ہمیں آتے ہیں، اتنا سا معاملہ ہے، یہ تو آپ ابھی پوچھیں ہم آپ کو ابھی جواب دے دیں گے۔ اے بھولا بندہ، معاملہ اس طرح نہیں ہوگا، وہاں کا معاملہ اس طرح نہیں ہوگا۔ وہاں انسان کی زبان اس کے عمل کے مطابق چلے گی۔ اگر اس کے نیک عمل ہوں گے تو اس کی زبان چل سکے گی، اگر نیک عمل نہیں ہوں گی اس کی زبان نہیں چل سکے گی۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب انسان حواس باختہ ہو جاتا ہے، ٹینشن میں آ جاتا ہے تو اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی۔ ایک بندہ جو ہے گاڑی چلا رہا ہو اور گاڑی چلاتے چلاتے اچانک جو ہے بریک فیل ہو جائے، تو اگر جو ہے وہ اپنے حواس کو کنٹرول کر سکے اس وقت تو وہ گاڑی کو سنبھال لے گا، لیکن اگر وہ ٹینشن میں آ جائے، ٹینس لے لے، تو انجام کیا ہوگا؟ گاڑی کہیں پر لگ جائے گی، یا تو زخمی ہو جائے گا یا تو انتقال کر جائے گا۔ تو اسی طرح میرے دوستوں آپ اس کو بڑا معمولی سمجھ رہے ہیں، یہ معمولی نہیں ہے۔ قبر کا معاملہ بالکل معمولی نہیں ہے۔ ارے اللہ کا بندہ اتنا ہی دیکھ لو، قبر میں اندر داخل ہونا تو دور کی بات، دور کی بات۔ آپ کو کہا جائے کہ جناب علی آپ ابھی قبرستان میں جائیں، جو سخت اندھیرا ہوگا اس وقت، آپ قبرستان میں جائیں اور صرف 2 گھنٹے قبرستان میں بیٹھ کر آ جائیں، بندہ نہیں بیٹھ سکے گا۔ کہے گا جناب اکیلا اور آس پاس کوئی بھی نہیں، بندہ نہیں بیٹھ سکے گا۔ تو جناب قبر کے اوپر بیٹھنے میں، یعنی قبرستان میں تنہا بیٹھنے میں آپ کو ڈر لگتا ہے، وحشت آتی ہے، خوف میں مبتلا ہوتے ہو،
تو اللہ کے بندے قبر کے اندر کیا کرو گے؟ قبر کے اندر کیا کرو گے؟ اور آپ جو اس بات کو سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں نا کہ جناب علی وہاں جو ہے آرام سے جواب دے دیں گے، تو میں صرف آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں، قبر کے اندر کا معاملہ تو الگ کہ منکر نکیر نے آنا ہے، اور منکر نکیر کی جو شکل ہوگی، صورت ہوگی، وہ بھی انسان کے اعمال کے مطابق ہوگی۔ اگر میں اس سے بھی پہلے کی بات کروں تو آپ سماعت فرمائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن ملک الموت سے فرمایا، کیا تم مجھے اپنی صورت دکھلا سکتے ہو جس میں تم گناہگار کی روح نکالتے ہو؟ میں تمہاری وہ صورت دیکھنا چاہتا ہوں جس صورت میں تم گناہگار کی روح نکالنے کے لیے آتے ہو۔ فرشتے اپنی اصل صورت میں نہیں آتے، فرشتے اپنی اصل صورت میں نہیں آتے۔ اس بات کو دماغ میں رکھیے گا، جو میں نے کہا نا حواس باختہ ہو جانا، اس بات کو دماغ میں رکھیے گا۔ عمومی طور پر ہوتا ہے نا کہ جناب یہ بات تو ذہن میں آئی نہیں، یاد تھی لیکن اس ٹائم بھول گیا، تو قبر کا معاملہ بھی کوئی اسی طرح کا ہے۔ اگر انسان گناہگار ہوگا، اگر انسان برا ہوگا، تو اس وقت کیفیت اس طرح کی ہوگی کہ انسان جو ہے حواس باختہ ہو جائے گا، اور آسان سی بات بھی انسان کو نہیں آئے گی۔ ہوتا ہے نا جب ہمارے نوجوان جب آپ پیپر دیتے ہیں، واپسی آتے ہیں کہتے ہیں او ہو اتنا آسان سوال میرے ذہن میں نہیں آیا، یہ تو بڑا آسان تھا۔ تو دنیا کا پیپر دے رہے ہوں، ٹینشن آ جائے تو آپ کو اپنا وہ سوال بھول جاتا ہے، تو قبر کا معاملہ تو اس سے الگ ہے۔ آپ یہ قیاس جو کر رہے ہیں یہ غلط ہے کہ جناب کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ سماعت فرمائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ اے ملک الموت، میں تمہاری وہ صورت دیکھنا چاہتا ہوں جس صورت میں تم ایک گناہگار کے پاس آتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں کیوں برداشت نہیں کر سکوں گا، میں دیکھنا چاہتا ہوں، تم مجھے وہ صورت دکھاؤ۔ ملک الموت نے کہا ٹھیک ہے حضور، آپ اپنا رخ انور دوسری طرف پھیر دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا رخ انور دوسری طرف پھیرا، اور کچھ دیر بعد انہوں نے کہا کہ جناب اب آپ ادھر دیکھیے۔ جب انہوں نے واپس جو ہے چہرہ ملک الموت کی طرف کیا تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سیاہ آدمی ہے، اس کے بال کھڑے ہوئے ہیں، جسم سے تعفن پھوٹ رہا ہے، اور سیاہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور اس کے منہ سے اور اس کے نتنوں سے آگ کے شعلے اور دھواں نکل رہا ہے۔ یہ منظر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی دیکھا بے ہوش ہو گئے۔ کون تھے؟ اللہ کے نبی، اللہ کے نبی تھے۔ آپ نے یہ منظر دیکھا، آپ بے ہوش ہو گئے۔ ابھی تو آپ صرف سن رہے ہیں نا جناب، یہ تو صرف سن رہے ہیں، جو سامنے کا معاملہ ہے وہ علامہ الحفیظ کا معاملہ ہے۔ ایک طرف کہا کہ سیاہ لباس، دوسری طرف سیاہ جسم، ایک طرف یہ وحشت، یہ خوف، اور دوسری طرف کا سلسلہ یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ جسم سے جو ہے وہ تعفن پھوٹ رہا ہے، جسم سے جو ہے وہ بو آ رہی ہے، اور یہاں معاملہ مکمل نہیں ہوتا، بلکہ کہا اس سے زیادہ کا سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ منہ سے اور نتنوں سے آگ کے شعلے اور دھواں جو ہے نکل رہا ہے۔ کچھ دیر بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہوش آیا، اس وقت تک ملک الموت اپنی اصل صورت میں واپس تشریف لا چکے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر فاجر کے سامنے تمہاری فقط یہی صورت دکھا دی جائے تو اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ قبر کا معاملہ الگ، موت کی سختیاں الگ، منکر نکیر کا آنا الگ، قبر کے عذاب کا ہونا الگ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ملک الموت جب کسی فاجر کی، گناہگار کی روح کو قبض کرنے آتا ہے،
اگر اس کی اصل صورت بندے کو دکھا دی جائے تو اس کے لیے اتنا ہی کافی ہوگا. اتنا خوفناک منظر ہے. دوستوں سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا آپ لوگ آگے تشریف لے آئیں. جزاک اللہ خیرا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. تو عرض یہ کر رہا تھا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واپس ارشاد فرمایا کہ اے ملک الموت، جب کسی نیک بندے کی روح کو قبض کرنے آتے ہو تو اس وقت تمہارا چہرہ کیسا ہوتا ہے؟ حضرت ملک الموت نے فرمایا، عرض کیا کہ حضور آپ نے چہرہ پھیر دیجئے. آپ نے چہرہ پھیرا. جب واپس آپ نے اس طرف رخ کیا، آپ فرماتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نوجوان ہے جو انتہائی خوبصورت ہے اور بہترین لباس پہنا ہوا ہے اور عمدہ خوشبوؤں میں بسا ہوا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ملک الموت، اگر مومن کو فقط تمہاری زیارت ہو جائے اور کچھ بھی نہ ملے، فقط تمہاری زیارت بھی ہو جائے تو اس کے لیے یہی کافی ہوگی. اتنا جو ہے وہ دلکش نظارہ ہوگا کہ اس کے لیے یہی کافی ہوگی. تو میرے دوستوں، ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا ہوگا، ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں غور کرنا ہوگا. قبر کے معاملات اتنے آسان نہیں ہیں جتنے آسان ہم سمجھ رہے ہیں. اتنے آسان نہیں ہیں. امام غزالی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جب بندے کا انتقال ہو جاتا ہے نا، یہ تو ہمارا عنوان ہی قبر ہے، ورنہ اس سے پہلے کی سختیاں الامان الحفیظ، اس سے پہلے کا جو معاملہ ہے موت کی سختیاں، وہ بھی بڑی خطرناک ہے. اگر اس کے حوالے سے میں ایک بات آپ کو عرض کروں، صرف ایک بات اگر عرض کروں تو وہ یہ ہے میرے دوستوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک کھوپڑی کے پاس سے گزرے، یعنی ایک شخص تھا انتقال کر گیا، جسم ختم ہو گیا، کھوپڑی بہ گئی. آپ اس کے پاس سے گزرے اور آپ نے اس کو ہاتھ لگایا اور آپ نے کہا کہ اللہ کے حکم سے بول. اللہ نے آپ کو یہ طاقت عطا فرمائی تھی، اللہ کے نبی تھے آپ. آپ نے فرمایا اللہ کے حکم سے بول. اس کھوپڑی سے آواز آئی کہ اے روح اللہ، میں فلاں دور کا بادشاہ ہوں. ایک روز میں اپنے محل میں بیٹھا ہوا تھا اور میرے چاروں طرف جو ہے لوگ موجود تھے اور چاروں طرف سپاہی موجود تھے کہ اچانک میری نگاہ ملک الموت پر پڑ گئی. اور جیسے ہی میں نے ملک الموت کو اس کی اصل چہرے میں، اصل صورت میں دیکھا، وہ کہتے ہیں اے روح اللہ، میرا جوڑ جوڑ جسم کا ہل گیا، میرا جسم کا جوڑ جوڑ ہل گیا اور روح نکل کر ان کے پاس پہنچ گئی اور کہا کہ معاملہ اس طرح کا ہے کہ اس وقت جو میری روح نکالی گئی تھی، جس انداز میں نکالی گئی تھی، اس کی سختی آج بھی قبر کے اندر محسوس کر رہا ہوں. اور اگر مزید وضاحت کے ساتھ آپ کو عرض کروں، مزید وضاحت کے ساتھ آپ کو عرض کروں تو وہ یوں ہے کہ قبر سے پہلے جب انسان کا موت کا وقت آئے گا، اس کی جسم سے روح کس انداز میں نکالی جائے گی، سماعت فرمائیے گا. کہا جناب علی، اس کی مثال آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ایک کانٹوں بھری شاخ ہو، ایک کانٹوں بھری شاخ ہو جو کسی شخص کے پیٹ میں داخل کر دی گئی ہو. کبھی کانٹا لگتا ہے نا، بالکل آرام سے اس کو نکالا جاتا ہے. اگر ٹانکے لگاتے ہیں اس کو بالکل آرام سے کھولتے ہیں. یہی طریقہ ہوتا ہے نا. کہا کہ کسی شخص کے پیٹ میں ایک ایسی کانٹوں بھری شاخ موجود ہو اور اس شاخ کے ہر کانٹے نے ایک ایک رگ کو اپنی گرفت میں لے لیا ہو. انسان کے جسم کی جو رگیں ہیں وہ کہا کہ وہ اس کے ساتھ مل چکی ہوں اور ایک ایک رگ کے ساتھ جو ہے وہ کانٹا لگا ہوا ہو، اس کے ساتھ موجود ہو. اور کہا پھر کوئی شخص اس کانٹے بھری شاخ کو جتنا زور سے کھینچے
اس کے کھینچنے کے ساتھ انسان کو جتنی تکلیف ہوتی ہے، مرتے وقت انسان کو اس سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ میرے دوستو، خواب غفلت سے باہر آئیے کہ فقط آپ یہ تصور کریں کہ جناب علی ہم جو ہیں بس کافی ہیں، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہم بس رمضان مبارک کے اندر چند لمحات دے دیں، اس کے علاوہ حرام کھاتے رہیں، حرام کے پیسوں سے نعت خوانیاں کرواتے رہیں، جنت کی خوشخبریاں سنتے رہیں، اور بس ہمارے تصور میں یہ ہو کہ جناب علی حضرت صاحب جس وقت وصال فرمائیں گے فرشتے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے کہ حضرت آپ آ گئے، آپ کو ہار پہنایا جائے گا، جنت کی کھڑکیاں کھل جائیں گی اور آپ آرام سے جنت آپ جو ہے قبر کے اندر جلوہ افروز ہوں گے، محشر کا میدان ہوگا، بغیر حساب و کتاب کے جنت پہ چلے جائیں گے۔ یہ کس نے بتا دیا آپ کو؟ کہاں سے سیکھ لیا میرے دوستوں؟ حالت تو یہ ہے، کیفیت تو یہ ہے کہ جب گناہگار مرتا ہے تو اس کے ساتھ یہ سلسلہ ہوتا ہے۔ گناہگار کے مرنے کے اوپر یہ ذکر کیا گیا۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا موت کی تکلیف اور سختی اس طرح ہے جس طرح کسی کے جسم پر 300 مرتبہ تلوار کے زخم مارے جائیں، جتنی تکلیف اس کو ہوگی اتنی ہی تکلیف جو ہے موت کے وقت ہوتی ہے۔ ایک کٹ لگ جائے نا، ایک کٹ چھری سے ایک معمولی سا کٹ لگ جائے، کیا ہوتا ہے؟ انسان جو ہے چلاتا ہے، اس کو خون کو بند کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں حدیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تلوار کے 300 گھاؤ، 300 وار اگر کسی کے جسم پر لگے جائیں، 300، جناب علی ذرا تصور تو کریں، 300 کا 300 اگر جو ہے گھاؤ، یعنی 300 مرتبہ تلوار سے اس کے جسم کو جو ہے اگر زخمی کیا جائے، جتنا درد اس کو ہوتا ہے اتنا ہی درد جو ہے موت کے بعد ایک بندے کو ہوتا ہے، اتنی ہی تکلیف اس کو ہوتی ہے۔ اب جب انسان ایک طرف موت کی تکلیف کو برداشت کر کے آ رہا ہوتا ہے، ایک طرف اس پریشانی کے اندر انسان ہوتا ہے، دوسری طرف انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ سماعت فرمائیے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جو شخص، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے کے موت کا وقت آتا ہے اور انسان جو ہے قبر کے اندر چلا جاتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قبر اس کو دونوں جانب سے اس طرح جو ہے قبر اس کے لیے جو ہے بند ہو جاتی ہے، جس طرح کہا کہ اس طرح یہ ہاتھ بند ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ کہا یہ دو ہاتھ ہیں، حضور نے اشارہ کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ یہ ہیں، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی پسلیاں ایک طرف سے دوسری طرف نکل جاتی ہیں، اور اپنی بعض انگلیوں کو بعض انگلی میں ڈال کر عملی طور پر حضور نے جو ہے یہ منظر دکھایا۔ تو چاہے آپ ایک گز کی قبر بنائیں، آپ ایک کنال پر بنائیں، آپ فارم ہاؤس میں بنائیں، یا کہیں اور آپ بنائیں جو مرکز نگاہ ہو، باہر سے کچھ نہیں ہوتا جناب، جو ہونا ہے اندر ہونا ہے۔ وہ الگ دنیا ہے، عالم برزخ ایک الگ ہے، وہ انسان نہیں سمجھ سکتا، انسان کی عقل سے ماورا ہے، وہ الگ ہے، انسان اس چیز کو نہیں سمجھ سکتا۔ اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد انسان کا ایک اور جہان شروع ہو جاتا ہے، جو اصل جہان ہے، جو اصل جہان ہے۔ ہمارے سامنے تو قبر اسی طرح ہی موجود رہتی ہے، ہمارے سامنے قبر تو اسی طرح ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو یوں ملایا اور حضور نے فرمایا جس طرح یہ دونوں انگلیاں مل رہی ہیں، کہا دونوں طرف سے پسلیوں کو قبر جو ہے اس طرح دبا دیتی ہے، بندے کو دبا ڈالتی۔ بتائیں کیا کریں گے؟ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
लज्जतों को तोड़ने वाली चीज को बकसरत याद किया करूं। क्यों? फिर हुजूर ने फरमाया क्योंकि हर रोज कब्र उससे कलाम करती है। कब्र हर रोज कलाम करती है। क्या? अना बैतुल वहदा, मैं तन्हाई का घर हूं। अना बैतुत तुराब, मैं मिट्टी का घर हूं। अना बैतुल वहदा, अना बैतुत तुराब, अना बैतुद दूध, मैं कीड़ों मकोड़ों का घर हूं। मैं कीड़ों मकोड़ों का घर हूं। मेरे दोस्तों, ये कब्र हर शख्स को रोजाना पुकारती है कि अना बैतुल वहदा, मैं तन्हाई का घर हूं। मेरे अंदर फकत तू ही आएगा, तेरे अलावा कोई और नहीं होगा, फकत तू ही होगा। तेरा पैसा, तेरे ताल्लुकात, तेरे बिरादरी वाले, या इसी तरीके से जिन पर तुझे फख्र है, या तेरे माँ बाप, तेरी औलाद, सब तुझे छोड़ देंगे, सब छोड़ देंगे। अना बैतुल वहदा, मैं तन्हाई का घर हूं। और मेरे दोस्तों, इस तन्हाई को खत्म किया जा सकता है। ये तन्हाई खत्म हो सकती है। ये तन्हाई कब खत्म होगी? जब साहिबे कब्र दुनिया के अंदर अपनी फिक्र करे, साहिबे कब्र दुनिया के अंदर नेक आमाल करे। वो नेक आमाल इंसान की तन्हाई को दूर कर देते हैं। वो नेक आमाल इंसान की उस वहशत को खत्म कर देते हैं। वो नेक आमाल इंसान की उस कब्र को, जिसमें खौफनाक मंजर होता है, उस कब्र को जो है जन्नत का बाग बना डालते हैं। रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, मोमिन की कब्र जो है या तो जन्नत के बागों में से एक बाग होगी, या जहन्नम के घड़ों में से एक घड़ा होगी। वो नेक आमाल ही है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कब्र रोजाना कहती है अना बैतुल वहदा, मैं तन्हाई का घर हूं। अना बैतुद दूध, मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूं। मेरे पास आएगा तुझे कीड़े मकोड़े मिलेंगे। अना बैतुत तुराब, मैं मिट्टी का घर हूं। दुनिया में जरा सी मिट्टी लग जाए, कितना साफ करते हैं, फौरन साफ करते हैं। हाथ से करेंगे, कपड़े से करेंगे, नहीं होगा तो किसी को कहेंगे या जाके मुंह धो देंगे, मुंह धो लेंगे कि मिट्टी लग गई है, मिट्टी लग गई, चेहरा बुरा लग रहा है। बताओ उस वक्त क्या करोगे? या तो मुख्तलिफ क्रीमें लगा लेते हो, या तो तुम्हारी कैफियत ये होती है तुम फेस वॉश यूज कर लेते हो, या तो तुम फेशियल कर लेते हो, या तो मुख्तलिफ तूने काम कर लिए, अपने चेहरे को तूने बड़ा हसीन बना लिया, खूबसूरत बना लिया कि वाह जवान, तुझे तो अल्लाह ने बड़ा हुस्न अता किया है। बता, कब्र के अंदर जब तेरे ऊपर मिट्टी डाल दी जाएगी, उस वक्त तू क्या करेगा? कौन हटाएगा? बताओ, उस वक्त कौन हटाएगा? जब कीड़े मकोड़े इंसान के जिस्म पर चल रहे होंगे, बताओ इंसान कैसे हटाएगा? दुनिया में तो एक कीड़ा आ जाए ना, कैसे हम उसको हटा लेते हैं? बिच्छू आए, हम किसी चीज से मार देते हैं। कब्र सांप और बिच्छुओं का घर है। अल्लाह ताला जब अपने बंदों को अजाब देता है कब्र में, या तो वो बिच्छुओं के जरिए होता है, या तो वो सांप अजदों के जरिए होता है, या तो वो आग के जरिए होता है। इनमें से तीनों की तीनों चीजों से हम डरते हैं। एक बिच्छू आ जाए इस वक्त यहां और आपको रस्सी के साथ बांध दिया जाए और आपके जिस्म पर उसको चला दें, बताएं क्या कैफियत होगी? जिस्म को बांध दिया जाए, यहां से जिस्म को बांध दें, वहां से सख्त अंधेरा कर दें, और सख्त अंधेरा करने के बाद दूसरी तरफ जो है वो इंसान के हाथों को बांध दिया जाए, बताएं उस वक्त इंसान की क्या कैफियत होगी? एक इंसान मलकुल मौत को देखकर बैठा हुआ होगा, दूसरी तरफ मौत की सख्ती मैंने आपको बता दी, वो अलग होगी। तीसरी तरफ मुनकर नकीर, वो तो मैंने भी आपको जिक्र नहीं किया कि कितना खौफनाक मंजर होगा। तीसरी तरफ वो मुनकर नकीर को देखकर बैठा हुआ होगा, और फिर हाल ये होगा कि उसके जिस्म के ऊपर बिच्छू चल रहे होंगे। तन्हाई है, जिस्म पर मिट्टी है। हम कब्रिस्तान जाते हैं ना, जब मिट्टी डालते हैं तो क्या करते हैं? फौरन झाड़ लेते हैं। थोड़ी सी मिट्टी उठाएंगे,
ڈالیں گے پھر فوراً جھاڑ لیں گے یا کپڑا لے کے اس سے صاف کر لیں گے. وہاں کیا کرو گے؟ وہاں کیا کرو گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر قبر کہتی ہے میں مسافر کا گھر ہوں. جب مومن مدفون ہوتا ہے تو قبر کہتی ہے مرحبا کہ تو میرے پشت پر چلنے والوں میں سے سب سے زائد سب سے اچھا تھا. اب تو مجھ میں سما گیا ہے تو اب تو میرا برتاؤ اپنے ساتھ دیکھ لے گا. پھر وہ قبر اس کے لیے حد نگاہ وسیع کر دی جاتی ہے. حد نگاہ مطلب جہاں تک اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے, جہاں تک مومن کو نظر آئے گا اس کی قبر اتنی جو ہے کشادہ ہو جائے گی, اس کی قبر اتنی وسیع ہو جائے گی. دوسری طرف جب ایک فاجر, گناہگار, ایک کافر جب وہ مرتا ہے نا, قبر ناراضگی کا اظہار کرتی ہے. آپ کہیں گے جناب قبر کیسے بولتی ہے؟ کچھ دن قبل درس قرآن میں نے آپ کو آیتیں مبارکہ سنائی دی کہ قیامت کے دن انسان کی زبان کو بند کر دیا جائے گا اور انسان کے جسم کا ہر عضو کو اللہ تعالیٰ زبان عطا فرما دے گا. تو قبر بولے گی اس دن, قبر بولے گی, ناراضگی کا اظہار کرے گی اور کہے گی تو میری پشت پر چلنے والوں میں میرے نزدیک سب سے برا تھا. اب تو مجھ میں سما گیا ہے, دنیا میں تو نے میرا خیال نہیں رکھا, اب میں تیرا خیال نہیں رکھوں گی, اب میں تیرا خیال نہیں رکھوں گی. چنانچہ اب وہ قبر اس پر بند ہو جاتی ہے اور اس کی پسلیاں ایک طرف سے دوسری طرف جو ہے نکل جاتی ہیں. سیدھے ہاتھ کی پسلیاں الٹی طرف آ جاتی ہیں, الٹے ہاتھ کی پسلیاں سیدھی طرف آ جاتی ہیں. اللہ مان الحافظ. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا معاملہ یہاں تک مکمل نہیں ہوتا, مزید سلسلہ کیا ہوتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر 70 اژدہے مقرر فرما دیتا ہے. 70 اژدہا. میں تو آپ کو بچھو کی بات کر رہا تھا, میں تو ایک بچھو کی بات کی نا. 70 اژدہے. اس وقت انسان کی وہ 2 گز زمین کا جو ٹکڑا ہے اس پر 70 اژدہے جو اس کے اندر موجود ہوتے ہیں. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اژدہوں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک اژدہا بھی اگر زمین میں پھونک مارے تو پوری دنیا میں کہیں بھی جو ہے سبزہ نہ ہوگے, اتنے خطرناک ہوتے ہیں. پھر فرمایا وہ 70 کے 70 اژدہے اس پر حملہ کرتے ہیں, اس کو کاٹتے ہیں, اور کہا جب تک محشر کا دن نہیں آتا, یوم الحساب نہیں آتا, اس پر قبر میں یہ عذاب ہوتا رہتا ہے. یہ حدیث مبارکہ میں نے آپ کو سنائی ہے. کہا اس کے اندر قبر کا عذاب اسی طرح ہوتا رہتا ہے. اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ یہ دعا کی ہے ہماری تعلیم کے لیے, ہمیں سمجھانے کے لیے. حضور یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے اللہم, اے اللہ, انی اعوذ بک من عذاب القبر, اے اللہ مجھے عذاب قبر سے محفوظ فرما, میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. اور دوسری حدیث مبارکہ میں اعوذ باللہ من عذاب القبر. کون دعا مانگ رہے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اور کس کے لیے؟ ہمارے لیے مانگ رہے ہیں. وقت کیونکہ انتہائی کم ہے تو میں اب اس کے بعد آپ کو جو ہے 3 مختصر روایات سناتا ہوں جس کو امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے شرح الصدور کے اندر لکھا کہ پرانے زمانے کے اندر جب لوگوں کا انتقال ہوتا تھا تو اس کے بعد قبر کے احوال سے جو وہ واقف ہوئے انہوں نے اس چیز کو ذکر کیا ہے. آج بھی آپ گورگن کے پاس جائیں نا, گورگن کئی احوال سے واقف ہوتا ہے, آپ کبھی پوچھیں اس سے, کئی احوال سے واقف ہوتا ہے. حضرت ابو اسحاق رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں نے ایک میت کو غسل دیا اور جب میں نے اس کے کپڑے کو ہٹایا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس کی گردن میں ایک سانپ لپٹا ہوا ہے, دنیا کے اندر ہی اس کی گردن میں سانپ لپٹا ہوا ہے. میں بڑا پریشان ہوا, بڑی کوشش کی, لیکن سانپ وہ اپنی جگہ موجود رہا.
جب میں نے غسل دیا تو مجھے غسل تو دینے دیا لیکن وہ سانپ وہاں پر موجود رہا. جب میں نے لوگوں سے پوچھا کہ آخر یہ فلاں شخص کا کیا عمل تھا، فلاں شخص کا کیا عمل تھا، تو لوگوں نے بتایا کہ اس کی عادت تھی کہ جب یہ زندہ تھا یہ صحابہ کرام کو گالیاں دیا کرتا تھا، صحابہ کو گالیاں دیا کرتا تھا. آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ کہیں جناب حضرت امیر معاویہ کون ہے، حضرت ابو سفیان کون ہے، مولا علی حضرت سیدہ اماں عائشہ میں سے حق پر کون تھا، مولا علی حضرت امیر معاویہ میں سے ان کی لڑائی کیوں ہوئی تھی؟ آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کو یہ کس نے اتھارٹی دے دی کہ آپ بکواس کریں صحابہ کے بارے میں؟ پہلے تو یہ معاملہ ایک مخصوص فرقے کی طرف تھا، اب تو یہ غلاظت ہمارے اندر بھی آ چکی ہے. لگے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ، ایک کہتا ہے میں صحابہ والا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں اہل بیت والا ہوں. ارے اللہ کے بندے، ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں یہ سکھایا ہے ہم صحابہ والے بھی ہیں، ہم اہل بیت والے بھی ہیں. وہ بڑی ہستیاں ہیں، ان کے بڑے مقام ہیں، بڑی شان ہے، ان کے تو جب نام آئے تو تمہارے سر بھی جھک جانے چاہیے، تمہاری آنکھیں بھی جھک جانی چاہیے، تمہارے دل بھی جھک جانے چاہیے. تم کون ہوتے ہو سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ پر بات کرنے والے؟ تم کون ہوتے ہو سیدنا صدیق اکبر پر بات کرنے والے؟ تم کون ہوتے ہو عمر فاروق پر بات کرنے والے؟ تم کون ہوتے ہو عثمان غنی اور مولا علی پر بات کرنے والے؟ تمہیں کس نے اختیار دے دیا؟ خدا را اپنے ایمان کو بچائیں. نمازیں ہمارے پاس نہیں، زکاتیں ہم نہیں دیتے، حرام ہم کھا رہے ہیں، جھوٹ ہم بول رہے ہیں، اللہ کو ناراض ہم کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ہماری کیفیت یہ ہے. جناب امام صاحب یہ فلاں لڑائی کیسے ہوئی تھی آپ بتائیں تو صحیح. فلاں صحابی اس نے یہ کیا تھا، فلاں صحابی مولا علی کے بارے میں یہ کہتا تھا، یوں تھا فلاں تھا. آپ کون ہوتے ہو؟ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے. ختم ہوگی بات. صحابہ و اہل بیت میں تقابل کرنا چھوڑ دیجئے، اپنے بزرگوں کی عادت میں رہیے، بزرگوں کے طریقے پہ رہیے. بزرگ جس انداز کے اندر اپنی زندگی گزارتے تھے، بس صحابہ کے بارے میں اگر کوئی بات آپ سنتے ہیں اپنی زبان کو بند کر دیجئے. اور اگر کسی شخص کو آپ یوٹیوب پہ سنتے ہیں، کسی بھی صحابی کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس کو سننا چھوڑ دیجئے، اس کو سننا چھوڑ دیجئے. ہم صحابہ و اہل بیت ہم نہیں جانتے ہیں، ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں، ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں. ان میں سے کسی بھی ایک کو چھوڑا تو ہمارا کچھ نہیں بچے گا جناب، کچھ نہیں بچے گا. ایک کہے میں صدیق اکبر کے ساتھ، دوسرا کہے میں سیدہ خاتون جنت کے ساتھ، کچھ نہیں بچے گا. جو سیدہ خاتون جنت کا چاہنے والا ہو اور صدیق اکبر کو گالیاں دینے والا ہو، آپ کیا سمجھتے ہیں سیدہ خاتون جنت اس کی شفاعت کریں گی؟ اور ایک بندہ سیدنا صدیق اکبر کو چاہنے والا ہو اور اس میں سیدہ خاتون جنت پر کوئی کلام کر ڈالے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور سے بے پناہ محبت فرماتے تھے، جو اہل بیت سے بے پناہ محبت فرماتے تھے، سیدہ کے گستاخ کو وہ چھوڑ دیں گے؟ اسی لیے خدا را اپنے آپ کو بچائیے ان باتوں سے. بہرکیف اسی طرح امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ ذکر کرتے ہیں بہت ہی اہم بات. آپ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک شخص کی بہن کا انتقال ہو گیا، ایک شخص کی بہن کا مدینہ منورہ میں انتقال ہو گیا. اس کو دفن کیا گیا. دفن کرنے کے بعد جب گھر پہنچا بندہ، اس نے دیکھا کہ اس کی ایک تھیلی جو ہے وہ قبر کے اندر رہ گئی ہے. پرانے زمانے میں غربت کا زمانہ ہوتا تھا، ویسے تو شریعت مطہرہ کے اندر قبر کو دوبارہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے. بہرکیف وہ شخص گھر سے واپس قبرستان گیا. جب اس نے قبر کھودی تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بہن کی قبر سے آگ بھڑک رہی ہے، آگ بھڑک رہی ہے. اس نے فوراً اس قبر کو بند کر ڈالا، فوراً بند کر ڈالا. وہ گیا اپنی ماں کے پاس اور ماں کو کہا کہ میں نے یہ احوال دیکھے ہیں، یہ معاملہ دیکھا ہے کہ بہن کی قبر میں جو ہے وہ آگ بھڑک رہی ہے
اسے قبر کا عذاب ہو رہا ہے، آخر وہ کون سی عادت تھی جو میری بہن کے اندر موجود تھی؟ جملہ سنیے گا، تیسری روایت کا ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا، اسی پر ہم اپنی بات کو ختم کر دیں گے۔ جب ان سے یہ بات پوچھی گئی کہ وہ کون سی عادت تھی جس کی وجہ سے قبر میں آگ کا عذاب ہو رہا ہے، تو ماں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ تمہاری بہن میں یہ عادت تھی کہ وہ نماز کو وقت پر ادا نہیں کرتی تھی، اور اگر وضو ٹوٹ جاتا تھا تو بغیر وضو کے نماز کی ادائیگی کر جاتی تھی۔ ایک اور بات بھی ذکر ہے آگے، ایک اور بات بھی ہے۔ کہا جناب علی، اب میں اور آپ اپنی ذات کے بارے میں سوچیں، یہاں تو یہ ہے کہ نماز کو وقت پر ادا نہیں کرنا، ہمارا حال تو یہ ہے تو ہم تو نماز ہی ادا نہیں کرتے، ہم تو اس ہی کو ہی ادا نہیں کرتے، جائے کہ یہ بات کی جائے کہ نماز وقت میں ادا کی جا رہی ہے نہیں کی جا رہی۔ تو سوچیں، خاص طور پر میرے نوجوان سوچیں جو کہتے ہیں امام صاحب آنکھ نہیں کھلتی، امام صاحب آنکھ نہیں کھلتی، وہ سوچیں ایک وہ شخص جو نماز میں تاخیر کر رہا ہے، قبر میں آگ کا عذاب اس پر ہو رہا ہے، جو نماز ہی نہیں پڑھتا اس پر اللہ کا کیسا قہر ہوگا، اس پر اللہ کا کیسا عذاب ہوگا، اللہ محفوظ فرمائے۔ دوسری چیز یہاں ذکر کی گئی تھی کہ وہ بغیر وضو کے نماز پڑھ دیتی تھی۔ یاد رکھیں یہ ایک فطرتی عمل ہے، اگر انسان کو وضو کی حاجت ہو انسان اپنی نماز کو فوراً توڑ دے کیونکہ اس کی نماز ختم ہو چکی ہے۔ سجدے نہیں کیا کریں اس حالت میں، اگر صف کے دوران ہے وہیں پر بیٹھ جائیں، ویسے تو حکم ہے بندہ چلا جائے، لیکن اگر مسجد پوری بھری ہوئی ہے نہیں جا سکتے، وہیں بیٹھ جائیں، وہیں کھڑے ہو جائیں۔ آپ کہیں گے امام صاحب رسوائی ہوگی، کوئی رسوائی نہیں ہوگی، ایک فطرتی عمل ہے، لیکن اللہ کے بندے تو سجدہ کر رہا ہے بغیر وضو کی حالت میں، اتنی بڑی تو نافرمانی کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ سے شرم نہیں کرتا؟ تجھے یہاں کی رسوائی کا ڈر ہے، وہاں کی رسوائی کا ڈر نہیں ہے۔ اور تیسری چیز کیا فرمائی، اس کو سماعت فرمائیں۔ تیسری چیز کہا تمہاری بہن میں ایک اور عادت یہ تھی کہ رات کو لوگوں کے دروازوں پر کھڑے ہو کر ان کی باتیں سنا کرتی تھی۔ بہت شوق ہے نا باتیں سننے کا، معلومات کرنے کا، انکوائری کرنے کا، فلاں کے گھر میں کیا چل رہا ہے، فلاں کے گھر میں کوئی معاملہ ہوا ہے، یار معلوم تو کرو۔ یوں نہیں معلوم کرنا ہوتا کہ بھئی ہم جو ہے اس کا مسئلہ حل کریں گے، یہ نہیں ہوتا، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے معلوم تو کرو تاکہ ہمیں بھی لطف آئے، ہم بھی کہیں کہ اب مزہ آیا تمہیں، فلاں کے گھر میں تو یہ معاملہ ہے۔ اور تیسری چیز میں صرف اس میں عذاب کی ہی ذکر کر دیتا ہوں، پورا واقعہ آپ کو ذکر نہیں کر رہا، کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، جب اس کو دفنانے کے لیے گئے، جس قبر کو بھی کھودتے وہاں پر سانپ موجود ہوتے، جس قبر کو بھی کھودتے وہاں سانپ موجود ہوتے۔ لوگ بڑے پریشان ہوئے، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گئے، کہا حضور ہم پریشان ہیں، ایک شخص کا انتقال ہو گیا، چلیں بات میں پوری کر دیتا ہوں کیونکہ اس میں ایک بات اور بھی بڑی اہم ہے، سنیے گا۔ کچھ لوگ حج پہ جا رہے تھے، حج پہ جاتے ہوئے راستے میں اس شخص کا انتقال ہوا، اس کو تدفین کے لیے لے کے جا رہے تھے۔ کہاں جا رہا تھا؟ حج پہ جا رہا تھا۔ آپ لوگ سوچتے ہیں نا جناب لوگوں کا مال کھا لیں ٹینشن کی بات نہیں ہے، حج پہ جا کے معاف کروا دیں گے۔ کون سی شریعت پڑھ لی آپ نے؟ کس دین کو پڑھ رہے ہیں آپ کو کس نے بتا دیا کہ جناب علی لوگوں کا مال کھاتے رہو، لوگوں کے مال جو ہے برف میں لکھ لو، برف پگھل گئی اللہ حافظ، اس کے بعد جا رہے ہیں حاجی صاحب حج پہ، حاجی صاحب حج پہ جا رہے ہیں، اللہ کا بندہ قرضہ تو دے دے، بولا وہ بعد میں دیں گے۔ یہی حال عمروں کا بھی ہے، یہی حال عمروں کا بھی ہے، ہر سال عمرے پہ جا رہے ہیں لیکن جو ہے پیچھے لوگوں کا مال کھایا ہوا ہے، لوگوں کا مال کھایا ہوا ہے، لوگوں کو ان کا مال دے نہیں رہے، اور حضرت صاحب نکلے عمرے پر کہ جناب وہاں جائیں گے، اور وہاں اگر آنسو نکلا وہ سمجھتے ہیں میری توبہ ہو گئی۔ یاد رکھیں اللہ تعالی حقوق العباد کو اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک اگلا بندہ معاف نہیں کرے گا، یہ معاف نہیں ہوگا۔ تو بہر کہ وہ بندہ حج پہ جا رہا تھا، دوران سفر انتقال کر گیا، قبر میں دفنانے کی کوشش کی، جس قبر میں جائیں سانپ، جس قبر میں جائیں سانپ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس گئے،
کہا حضور یہ معاملہ ہے. آپ نے فرمایا بات یہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اس پر عذاب ہے, لہذا اگر پوری روئے زمین کو بھی اگر تم کھود ڈالو تو تمہیں اس قبر کے اندر بھی سانپ نظر آئے گا, اس قبر میں پھر بھی تمہیں سانپ نظر آئے گا, لہذا اس کو اسی حالت کے اندر دفنا دو. جب پوچھا گیا, اس کی بیوی سے پوچھا گیا, یہ آخری جملے ہیں اور یہ آج کا سبق ہے, اس کی بیوی سے پوچھا گیا کہ آخر تمہارے شوہر میں وہ کون سی خرابی تھی, وہ کون سی خرابی تھی عذاب ہوا ہے کہ اس کے لیے جو ہے قبر میں پہلے سے سانپ مسلط ہوا ہے. تو اس کی بیوی نے کہا کہ میرے شوہر کا کام کھانے کا تھا, میرا شوہر کھانا بیچتا تھا, جس کو آپ آج کے دور میں جو ہے وہ کچن والے بھی کہہ سکتے ہیں, یا ریڈی والے کہہ سکتے ہیں, یا اور مزید آگے آپ کیٹرنگ والے کہہ سکتے ہیں, جو آپ نام دینا چاہیں. کھانا بیچنا اس کا کام تھا, اور کرتا کیا تھا وہ سنیں, بالکل معمولی سا کام کرتا تھا, ہمارے نزدیک معمولی سا کام کرتا تھا. سنیں, اس کی بیوی کہتی ہے معاملہ یہ تھا کہ وہ جب کھانا بیچتا تھا تو اس کھانے میں سے جو دوسروں کا آرڈر ہوتا تھا اس میں سے کچھ کھانا اپنے گھر کے لیے نکال لیتا تھا. آپ لوگ کو حیرانی نہیں ہوئی؟ آپ لوگ کو حیرانی نہیں ہوئی؟ کیونکہ ہمارے نزدیک تو یہ گناہ ہی نہیں ہے, ہمارے نزدیک تو یہ گناہ ہی نہیں ہے. جناب عالی, جس چیز سے آپ نے جس چیز کا وعدہ کیا ہے اس کو وہ پوری چیز دینا آپ پر لازم ہے. وہ شخص صرف تھوڑا سا کھانا نکالتا تھا, اللہ تعالیٰ نے اسے یہ عذاب نازل کیا اس پر. آپ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے امام صاحب, یہ تو ہوا معاملہ کچن والوں کا نا, باقیوں کا تو نہیں ہے. اب آخری جملہ سن لیجئے. محترم, ہر وہ شخص جو کاروبار کرتا ہے اور آپ نے جو لمٹ اگلے کو بتائی ہوئی ہے کہ یہ چیز میں آپ کو اتنی دوں گا, اس میں سے اگر تھوڑی چیز آپ نکال لیتے ہیں تو قیامت کے دن اس کا آپ نے جواب دینا ہے. 10 کلو آٹا ہے, اس کو 9.5 کلو دے رہے ہیں. 1 کلو گھی ہے, اس میں چند گرام آپ خود کم کر رہے ہیں. چینی ہے, اس میں تھوڑا بہت کمی لا رہے ہیں. موبائل ہے, جو اگلے کو چاہیے پیسے آپ اس کے لے رہے ہیں, دے کچھ اور رہے ہیں. کہ جناب بڑا اچھے انداز میں جو ہے کاروبار کرتا ہے بندہ, بندے کے اندر بڑی کوالٹی ہے, بڑے اچھے انداز کے اندر لوگوں کو گھما دیتا ہے. دینا ہوگا سب, کرو ان پیسوں سے عمرے, اور یاد رکھو ان پیسوں کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی. اللہ کی بارگاہ میں حلال پیسوں کی زکوٰۃ ہے. اگر کوئی بندہ حرام کما رہا ہے تو حرام کے پیسوں کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی, وہ تمہارا ہے, تم کھاؤ, اور ایک ایک لقمے کا قیامت کے دن تم نے جواب دینا ہے. اور یوم الحساب تو دور کا معاملہ ہے, قبر میں کیا ہوگا وہ میں نے آپ کو سنا دیا ہے, وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. لہذا یہاں اگرچہ صراحتاً کھانے کا ذکر ہے کہ کھانے میں سے تھوڑا سا کھانا نکال دیتا تھا, لیکن یاد رکھیں ہر کاروبار جو آپ کرتے ہیں اور اس میں سے اگلے کو دھوکہ دیتے ہیں, کچھ آپ بغیر پوچھے نکال لیتے ہیں, قیامت کے دن اس کا آپ نے جواب دینا ہوگا, چاہے وہ ذرہ ہی کیوں نہ ہو. اللہ تعالی ہم سب پر رحم و کرم فرمائے, ہمارا حامی ہو.